جناب نوید عباس نویس. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. درود مل کے بلند آواز سے پڑھے گا اور بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے آپ کو. بادشاہ تشریف لے آئے ہیں. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر بلند آواز سے صلوات سارے مل کے پڑھیں. پھر بھی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. دعائے طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولی قلب حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارزقتہ ان وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات سارے مل کے بلند آواز میں. جو قرض سمجھتے ہیں وہ آہستہ پڑھیں, جو فرض سمجھتے ہیں وہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. پاک ہستیوں کی آمد کے لیے آنکھیں بلند کر کے اور حیا کے پردے آنکھوں پہ ڈال کے اور جتنا ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا ہے اس کو زبان کی طاقت سمجھتے ہوئے, پاک سیدوں کا حق سمجھتے ہوئے, جتنا آپ پہ کرم ہے اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے گا. ایک صلوات بانی مجلس کے رزق جان مال اولاد کی برکت کے لیے. 10 منٹ. اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھے گا. نہیں, صلوات جتنا زیادہ رزق اپنے بچوں کے لیے امام زمانہ سے مانگنا چاہتے ہیں کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات سارے مل کے پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابھا. کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علم کے دروازے سے آگہی, شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آپ کو مولا نے بلند عطا فرمایا ہے کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات سارے مل کے پڑھیں. میری خوش نصیبی ہے میرے مرشد میرے لجپال جو مجھے عطا فرماتے ہیں یہ ذکر, وہ خود تشریف فرمائیں سماعت کے لیے. یہ میری مجلس کی قبولیت کی سند بھی ہے اور نوکر کے لیے یہ اعزاز بھی ہے. تو آپ کی موجودگی میں جو ان کے دروازے سے درس ملا ہے اور چونکہ آپ پاک فقیر کے ماننے والے ہیں تو حسینی بھی ہو اور فقیر کا ماننے والا بھی ہو تو بات اور بڑھ جاتی ہے. جو ان کے دروازے کا پیغام ہے کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. سبحان
اللہ سبحان اللہ، جنہیں بولنا آتا ہے، جو مجلسوں کی علی کے بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو مولائی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے دلوں میں علی دھڑکن بن کے بستا ہے۔ میں پہلا مصرع پڑھ کے آپ کا مزاج چیک کرنے لگا ہوں۔ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ بڑی حیدری، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ہے۔ مولا آپ کا سلامت رکھے، مولا اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ بابا جی، بادشاہ جی، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے دربار سخی شاہ چند چراغ میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہ میں نے ٹی وی پہ ذاکر نالائق کی ایک گفتگو سنی۔ اس نے کہا کہ شیعوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، کوئی علی کعبے میں نہیں آیا، کعبے کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حسین تیرا رجم بنا رہے ہیں، کعبے میں علی آیا نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پہ علی کے بغض کی نحوست کو پڑھا۔ میں نے کہا اس کا جواب لکھنا چاہیے۔ میں نے کہا مولوی تو جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لے، جتنی مرضی سازشیں کر لے، جتنی مرضی پلان یہ کر لے، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ کعبہ تو علی کا ہے، علی کا ہی رہے گا۔ اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے، مرضی کے خلیفے تو بنا رکھے ہیں تو نے، غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میری اوقات سے زیادہ، میری بساط سے زیادہ آپ نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ مولا آپ کو عزتوں اور رفتوں سے نوازے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج پاک ملکہ شام کی شان میں، علی کی علی بیٹی کی شان میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ داد کے لیے نہیں، دعا کے لیے جرت دکھانا چاہتا ہوں۔ دربار یزید میں علی کی علی بیٹی کا جب آئیے نا کہا فضا ذرا آگے سے ہٹ۔ یزید نے کہا یہ ملک میرا ہے، یہ فوج میری ہے، یہ سلطنت میری ہے، تاج میرا ہے، تخت میرا ہے۔ یہ اتنی دیر مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی کی بیٹی نے کہا نیلی آنکھ والے کے بیٹے یہ بتا یہ محمد نانا تیرا ہے یا میرا؟ آئے آئے آئے، نانا تیرا ہے یا میرا؟ علی کی بیٹی کا جلال دیکھ کے درباریوں کی ٹانگیں کانپنے لگی، خود یزید کانپنے لگا۔ علی کی بیٹی نے آگے بڑھی، کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں آ گئی ہوں، میرا یقین ہے تیرے دل میں اگر علی ہے تو ایک ربائی حشر تک کے لیے کافی ہوگی۔ علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں کہا میں آ گئی ہوں حق کے اجالے کے واسطے، میں آ گئی ہوں حق کے اجالے کے واسطے۔ تو یوں نہ اپنی فکر سے ذہنوں میں رات کر، اصغر سے تا حسین تو مات کھا چکا، اب آ علی کی بیٹی سے بیعت کی بات کر۔ آئے ہائے، مہربانی، مہربانی ہے، سارے بولو بڑی مہربانی۔ مولا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں آ گئی ہوں حق کے اجالے کے واسطے۔ نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شہنشاہ جی 4 مصرے ہیں، اگر سمجھ میں آ گئے تو معراج ہے۔ کون ہے علی کی بیٹی؟ مشورے دیتی رہی ہے یہ اماموں کو نوید۔ میں نے بڑی تعریف سنی آپ کی ہے، میں نے کہا مشورے دیتی رہی ہیں۔ پتہ نہیں سخی شاہ زمان بادشاہ کی اس بارگاہ میں کیا مجھے اجر ملے اور کیا دعا ملے۔ مشورے دیتی رہی ہیں یہ اماموں کو نوید، پاس حالانکہ امامت کا ابھی منصب نہیں۔ جاگو نا، پاس حالانکہ امامت کا ابھی منصب نہیں۔ خود سمجھ لو کتنی اعلیٰ ہیں علی کی لاڈلی، ثانیہ زہرا ہیں یہ، کوئی ثانیہ زینب نہیں۔ شاباش، سارے بولو بڑی مہربانی ہے۔ میں نے کہا ثانیہ زہرا ہیں یہ، ثانیہ زہرا ہیں یہ۔
کوئی ثانیہ زینب نہیں. اگر طبیعت آپ نے اتنی محبت دی ہے, آپ کی توجہ مجھ سے آگے ہے, اور مجھے حیرت ہے کہ ان موضوع پہ لوگ بولتے نہیں ہیں, لیکن آپ جس انداز میں داد دے رہے ہیں, مولا بی بی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گی. شہنشاہ جی لوگ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے جناب عباس سے مانگو جلدی مل جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جناب سیدہ سے مانگو جلدی مل جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جناب حسن عسکری کا واسطہ دیا ہے جلدی مل جاتا ہے, کوئی کہتا ہے امام زمانہ سے مانگو جلدی مل جاتا ہے. گنگے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میں ایک کلیہ بتانے لگا ہوں, جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ زینب سے مانگ لو. جو کچھ بھی مانگنا, میرے پاس دلیل ہے, جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ زینب سے مانگ لو. یہ جھیل تو نہیں ہے, سمندر کا نام ہے. یار کیا پڑھا لکھا مجمع ہے. یہ جھیل تو نہیں ہے, یہ جھیل, تیری آواز نجف تک جائے, یہ جھیل تو نہیں ہے, سمندر کا نام ہے. پروردگار تیرا مقدر حسینیت, زینب حسینیت کے مقدر کا نام ہے. سارے بولو بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. زینب حسینیت کے, زینب حسینیت کے, زینب حسینیت کے مقدر کا نام ہے. زینب حسینیت کے مقدر کا نام ہے. اور زینب خیال بزم امامت کی جان ہے. زینب خیال بزم امامت کی جان ہے. عزم حسین ساقی کوثر کی شان ہے. صبح حسینیت کی یہ پہلی اذان ہے. پتہ نہیں کب بولو گے صبح حسینیت کی, سارے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. صبح حسینیت کی یہ پہلی اذان ہے. زہرا کا نطق ہے یہ علی کی زبان ہے. زہرا کا نطق, پتہ نہیں کوئی سمجھے نہ سمجھے, زہرا کا نطق ہے یہ علی کی زبان ہے. دین رسول پاک کا دار و مدار ہے. زینب غم حسین کی پروردگار ہے. نہیں تھکا ہوا نعرہ نہیں چاہیے, اور ملنگوں کی بستی ہو. بولو سارے, بولو. توجہ ہے, آپ کی توجہ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ جو شام میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا, اس کی ایک جھلک سناؤں آپ کو. علی کی بیٹی نے شام میں خطبہ دیا, وہ تو میں اس کی ایک جھلک سناتا ہوں. میں نے کہا کیسے یزیدیت کو مٹایا جہان سے. نہ یوں نہ کریں, کیسے یزیدیت کو مٹایا جہان سے. پاس بیٹھ کے خاموش رہنے کی کوئی تک نہیں, علی کے ذکر میں بولنا چاہیے. کیسے یزیدیت کو مٹایا جہان سے, اس کا گمان دور بہت ہے گمان سے. چھائی دماغ ظلم پہ اس اطمینان سے, اس نے یزید مار دیا ایک بیان سے. اس نے یزید مار دیا ایک بیان سے, اس نے یزید مار دیا ایک بیان سے, اس نے یزید مار دیا. تیرا دل سینے سے نکل گیا, تھیلی پہ آ کے علی علی کرے تو پھر سیدوں کی مہر ہے, وگرنہ میں رعایت میں داد لینے کا عادی نہیں ہوں. اس نے یزید مار دیا. کیسے اس نے یزید مار دیا؟ ایک بیان سے. خطبوں کے لفظ نوح کے طوفان بنا دیے, کسر یزیدیت کے فرق سے اڑا دیے. کیا بات ہے, کسر یزیدیت کے فرق سے اڑا دیے. یہ علی کی بیٹی, اس کی تربیت کا ایک رنگ کہ اس نے تربیت اولاد کی کیسی کی. اس کی تربیت کا رنگ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو. ایک شہزادے کا نام اون ہے, ایک کا نام محمد ہے, ایک کی ظاہر زندگی 9 سال, ایک کی ظاہر زندگی 10 سال. پاک بھی ملکہ شام کے فرزند, جناب عبداللہ کے بیٹے, جعفر طیار کے پوتے, علی بادشاہ کے نواسے. ہائے ہائے ہائے, عباس علمدار کے شاگرد, 10 محرم کو دونوں شہزادے, بی بی کے دونوں شہزادے, بی بی کے دونوں شہزادے. اس بی بی کے 2 بیٹوں کا حملہ تمہیں سنانے لگا ہوں. اس دونوں شہزادے ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان میں آئے, میدان میں آئے, میدان میں آئے. 9 لاکھ پہ غیرتوں میں سے شمر ہنستا ہوا نکلا. کیا حسین کے پاس زبان ختم ہو گئے؟ کیا حسین کے پاس زبان ختم ہو گئے؟ جو حسین نے
لڑنے کے لیے بچوں کو بھیج دیا. بچہ کہتا قریب آیا, قریب آ کے کہتا تم بچے ہو, تم واپس چلے جاؤ, تم 9 لاکھ سے کیا لڑو گے. جب اس نے بار بار کہا بچہ بچہ بچہ, جناب اون کو جلا لایا. جناب اون نے رکاب کو چھوڑا, گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے, ننھی سی تلوار نیام سے نکالی, شمر ملاؤن کی گردن میں چبھو کے مسکرا کے فرماتا بکواس بند کر, عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں. اب بولے ہو واہ 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 واہ. عباس کی جرت کا, تھکے تو نہیں ہے یہ بتا دیں, عباس کی جرت کا میں وارث ہوں جہاں میں. شبیر کہے گا جو وہی اون کہے گا. یار جاگو علی کا واہ ہے. شبیر کہے گا جو بڑے پڑے لکھے چہرے سامنے بیٹھے ہوئے, شبیر کہے گا جو وہی اون کہے گا. میدان سے خالی میں پلٹ جاؤں اگر آج, حیدر کا نواسا مجھے کل کون کہے. نہیں اس طرح بکر میں نے ایسے ربائی پڑھی ہے, کم از کم ایک نعرہ ایسا سنا ہے جس میں علی کی ملا کے مہک آئے تاکہ پتہ چلے میں. ہاں توجہ ہے بادشاہوں کی موجودگی میں. شہنشاہ جی جس طرح جناب دبیر جناب انیس بشکل مسدس لکھتے تھے, ویسے ہی مجھے بادشاہوں نے یہ حملہ عطا کیا ہے. طبیعت ہو تو شہزادوں کا حملے کی ایک جھلک سناؤں کہ حملہ کیسے کیا. سنے پھر عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا. ہائے ہائے ہائے. عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا, کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا. یار جاگو تو صحیح نا, جاگو تو صحیح نا. عباس نے شاگردوں کو اسوار, ہاتھ کھولنا, عباس نے شاگردوں کو اسوار کرایا, کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا. فوج کی طرف دیکھ کے کہتے تنکوں کی طرح گرنا ہواؤں میں اڑایا, پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا. کیا بات ہے. فرماتے ہیں پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا. عباس کہتے ہیں بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے. یار جاگو تو صحیح. فرماتے ہیں بہتر ہے کہ فوج آ کے قدم ان کے پکڑ لے, ورنہ جسے حسرت ہے میرے اون سے لڑ لے. کیا بات ہے. ورنہ جسے حسرت ہے میرے اون سے لڑ لے. سرکار فرماتے ہیں انہیں بچے نہ سمجھنا, یہ خالق کے خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں, میں محنت کروں گا کبھی تو میرے ساتھ آؤ گے نا. سرکار فرماتے ہیں یہ خالق کے خلقت کے وہ شاہکار چلے ہیں, ترتیب ولایت ہیں جو انوار چلے ہیں, عباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں. ان دونوں کا جاگیر پہ یوں پہرا رہے گا, آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا. آدم بھی اگر آئے گا, آدم بھی اگر آئے گا, کیا بات ہے, آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا. یہ بات جناب اون نے گھوڑے کی زین پہ سنی, زین سے نیچے اترے, قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہتے استاد ذی وقار عباس سے علمدار اگر آپ اجازت دیں ان 9 لاکھ کرائے کے بزدلوں سے میں اون نہ مخاطب ہوں. یار جاگو تو صحیح. میں اون نہ مخاطب ہوں. سرکار نے کہا تو نہیں بولے گا تو کون بولے گا, تیرا نانا وہ ہے جو مصداق دعویٰ سلونی ہے. اجازت میں لکھی تھی زینب کے شیر نے, پنجتن کے غرور نے, ابو طالب کے ناف نے. میدان کی طرف بڑھنا شروع کیا, ننھی سی شمشیر میدان سے نیام سے نکالی, فوجوں کی طرف بڑھنا شروع کیا. شہزادے کی ہیبت سے ڈر کے, اب اگر نہ بولو میں سمجھوں گا کہ جان بوجھ کے چپ بیٹھے ہو. شہزادے کی ہیبت سے ڈر کے پہلے گھوڑے پیچھے ہٹے, پھر گدھے پیچھے ہٹے. ہاں سارے بولو, پہلے گھوڑے ڈر کے پیچھے ہٹے, پھر گدھے ڈر کے پیچھے ہٹے. ان کو پیچھے ہٹتا دیکھ کے شہزادہ مسکرا کے کہتے ہیں تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری. ہائے ہائے ہائے. فریضہ کہتے ہیں تم کو نہیں معلوم جو جرت ہے ہماری, تقدیر خدا بند ہماری ہے سواری. ہم 2 ہیں مگر ایسے کہ 9 لاکھ پہ بھاری, ہم سے وہ لڑے جس کو نہ ہو سیس پیاری. فرماتے زینب کے پسر کہہ رہے
بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں۔ اپنا حال دیکھ لیں اور نعرہ دیکھ لیں، داد تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں کیوں شرما رہے علی کا نام لیں۔ ہاں بولو یار، توجہ ہے۔ زینب کے پسر کہہ رہے چلی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں، ہم خیمے کے پردے سے علی بن کے چلے ہیں۔ شہزادہ نے کربلا کے میدان کا چکر لگایا، علی کا لہجہ اختیار کے کہتا ہے جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے۔ ہائے ہائے ہائے، شہزادہ کہتا ہے جرت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ ہائے ہائے ہائے، لڑنا تو بہت دور ہے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ شہزادہ کہتا ہے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادہ کہتا ہے مٹی تمہیں کھا جائے، مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ شہزادہ کہتا ہے مٹی تمہیں کھا جائے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دیں اشارہ۔ رشتے یاد ہیں، ملکہ شام کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ کے فرزند ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی بادشاہ کے نواسے ہیں، عباس علمدار کے شاگرد ہیں۔ 9 لاکھ بغیرتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ۔ شمر پاسا کے کہتا ہے تو کس بات پہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو مٹی کو اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی؟ شہزادہ کہتا ہے ہاں ہاں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ نانا ہے ہمارا۔ ہر بندہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم تغیلال کلندر، سلامت رہیں سلامت رہیں آباد رہیں۔ بی بی آپ کو اس سے زیادہ عزت اور رفت عطا فرمائے۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ بس جتنا وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر ہی دونوں حاضریاں کرنا چاہتا ہوں۔ مہمان دور دور سے آئے ہیں، کوئی 4 کلومیٹر سے، کوئی 10 کلومیٹر سے، کوئی 20 کلومیٹر سے، لیکن 2 مہمان آپ کے بہت دور سے آئے ہیں۔ ان میں ایک مرد ہے، ایک مستور ہے۔ مرد جو ہے نا وہ تم میں سے کسی نہ کسی کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم پانی روتے ہو، وہ خون روتا ہے۔ اور وہ جو بیویوں میں آئی ہوئی ہے اکیلی نہیں آئی، ساتھ ایک 4 سال کی قیدر بھی آئی ہوئی ہے، جس کے گالوں پہ نیلے تماچوں کے نشان ہیں، جس کے کانوں سے خون ابھی تک جائے گا۔ جب تو بیٹھ کر کے روتا ہے نا، پھپھی کی گود چھوڑ کے تیرے پاس آ جاتی ہے، تیرا چہرہ غور سے دیکھ کے نا واپس جا کے اپنی پھپھیوں سے کہتی ہے پھپھی اماں یہ ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے۔ رو کے علی کی بیٹی کہتی یہی تو میرے لگتے ہیں جو اپنے جوانوں کو چھوڑ کے میرے اکبر کو روتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے، میری اجڑی کبرا کو سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو۔ بڑی قبولیت والی مجلس ہے، تمہاری آنکھ بھر آئی ہے تو سفر کا موسم ہے، اس موسم کا ایک مضمون تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ شیریں کا گھر تو بس گیا، زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ اکبر تیری بارات کو کس کی نظر لگی؟ مولا بابا جی ابھی آپ کو دعائیں دے رہے تھے، مولا آپ کو سواریوں پہ لے جائے چلے جائے، لیکن مجھ حقیر کی ایک بات یاد رکھنا، اگر سواریوں پہ چلے جانا نا تو 4 جگہوں پہ جا کے 4 مصائب نہ پڑھنا اور نہ سننا۔ کون کون سے مقام؟ رسول کے روزے پہ کوئی بطول کا دربار نہ پڑھے،
کیونکہ محمد جیسا غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی. 3 گھنٹے 58 منٹ گزرنے کے بعد کہتی ہے چچا سلمان دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے کہتا ہے اتنی غریب ہو گئی ہے محمد کی بیٹی نوکروں کو چچا کہہ رہی ہے. چچا سلمان انہیں کو اگر ان کے پاس کرسی نہیں ہے بطول مٹی میں بیٹھ جائے. تیرے جگر میں پتھر تو نہیں ہے نا. دوسرا مصائب علی کی زری پہ کوئی بی بی زینب کی قید نہ پڑے کیونکہ علی جیسا غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی او نانے محمد کی امت اور میں تمہارے محمد کی نواسی ہوں مجھے میری لوٹی ہوئی چادر واہ واہ مولا تیرا رونا قبول فرمائے. تیسرا مصائب علم والے کی ذریعے پہ کوئی بی بی سکینہ کی پیاس نہ پڑے کیونکہ عباس فرماتے مجھے شرم آتی ہے جب ذاکر کہتا ہے نا خالی کوزے لے کے کھڑی رہی اور کہتی تھی سب کو پانی ملے گا لیکن سب سے پہلے میرا اصغر پانی پیے گا. چوتھا مصائب حسین کی ذریعے پہ کوئی اکبر کی شہادت نہ پڑھے. ہائے ہائے ہائے. عزادارو سیدوں سے معافی مانگ کے یہ پہلے پڑھی جاتی تھی. شیخ مہدی نامی ایک عالم ہے وہ لکھتا ہے میں کربلا میں گیا. کربلا میں حسین کے روضے کے سامنے مجلس ہو رہی تھی. کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے کے لیے منبر پہ آیا. جب مستورات میں سے ایک ضعیفہ آگے بڑھی اس نے مجھے ایک چٹ دی. چٹ پہ لکھا تھا شیخ مہدی میں نے منت مانی تھی اللہ مجھے بیٹا دے گا نا تو میں اکبر کی شہادت سنوں گی. شیخ مہدی میرا بیٹا ہو گیا 18 سال کا مجھے گئی منت بھول رات میں سوئی ہوں تو ایک بی بی میری خواب میں آئی ہے کالے برقعے والی جس نے ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا میرا کندھا ہلا کے کہتی ہے تیرا 18 سال کا ہو گیا میرے اکبر کی شہادت. واہ 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 واہ. ہر آنکھ رو رہی ہے. بڑی قبولیت والی مجلس ہے. شیخ مہدی مجھے اکبر کی شہادت سنا. شیخ مہدی اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں نے اکبر کی شہادت شروع کی. کہتے میں نے اکبر کا گھوڑے پہ چڑھنا پڑا اس کے بعد گھوڑے کا چلنا پڑا. کہتے میں نے کہا تاریخ میں لکھا ہے جیسے جیسے گھوڑے کے قدم تیز ہوئے ویسے ویسے حسین کے قدم تیز ہوئے. ادھر اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا ادھر حسین غریب نے بھی دوڑنا شروع کیا. یا دوڑتے دوڑتے زہرا کے جائے کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا ہے. حسین منہ کے بل زمین پہ آیا ہے. عزادارو کربلا کی ریت میں چہرہ آیا ہے. رو کے کہتا ہے اکبر آہستہ چل. اکبر بوڑھے باپ سے ادھر بابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بیان کر کے رو سکینہ تجھے دعا کرے گی. سن لو کہ عزادارو شیرین نامی کنیز ایک بی بی زینب کی ہے. ریاض الاحزان سے پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہے اس کی شادی عزیز یا عزیر نامی شخص سے ہوئی. مدینہ آباد تھا. علی کی بیٹی نے بہت کچھ دیا. چلنے لگی ہے نا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی علی کی بیٹی جو خدمت کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکی لیکن میرا وطن دور ہے میں جا رہی ہوں. علی کی بیٹی نے بتا کری جائے گی کہاں کی رہنے والی ہے. اس نے کہا بھی بہت دور ایک شہر ہے اس کا نام حلب ہے. ہائے ہائے ظاہر تو سمجھ گئے ہیں. حلب کا نام آنا تھا سر سے ردا سر کی ہے. رو کے فرما دیا پھر بتانا کہاں کی رہنے والی ہے. حلب کی رہنے والی. بی بی نے کہا اگر تو حلب کی رہنے والی ہے ابھی نہ جا. اندر گئی ہے ماں زہرا والا صندوق کھولا ہے. کوئی ماتم کرے نہ کرے اس کی مرضی کی بات ہے. اس میں سے ایک گٹھری لا کے کہا لے شیری اگر تو حلب کی رہنے والی ہے نا لے یہ بھی رکھ لے. شیری نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی پہلے اتنا کچھ دے دیا تھا یہ دینے کی ضرورت کیا تھی. علی کی بیٹی نے رو کے کہا وہ جو میں نے پہلے دیا وہ زینب کی سخاوت تھی یہ زینب کی امانت ہے. شیری اس میں 40 چادریں ہیں اپنے پاس رکھ لے. اللہ کرے تیرا گھر آباد ہو تیری نسل آگے بڑھے. اللہ کرے تیرے گھر میں خوشیاں آئے. لیکن شیری مجھے زینب کی ایک بات یاد رکھنا اگر تیرے شہر میں کوئی بے پردہ قیدنے آ جائے آئے 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 شیری ان کا تماشا نہ دیکھنا میری دی ہوئی چادریں دے کے کہنا تمہیں زینب سلام کہتی ہے. عزادارو گٹھڑی سر پہ رکھ کے کہتی ہے بی بی پہلے آپ نے اپنی مرضی سے دیا ایک سوال اپنی مرضی سے کروں. ہاں بول. رو کے کہتی ہے وعدہ کریں جس اکبر کے آنے کی خوشی میں میرا گھر آباد کیا ہے جب اکبر کی شادی کریں گی تو مجھے غریب کو ضرور بلائے گی.
اللہ جانے اس کے سوال میں کیا تھا۔ علی کی بیٹی روتی روتی زمین میں بیٹھ گئی، رو کے کہا جا شیریں کیا یاد کرے گی، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، تو بلانے کی بات کر رہی ہے، میں شیریں اکبر کی بارات لے کے خود تیرے گھر میں آ جاؤں گی۔ شیریں اس بارات میں مرد 2 ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ شیریں نہ کھانے کا انتظام کرنا نہ پینے کا، اور شیریں سے وعدہ علی کی بیٹی نے کر لیا۔ شیریں اپنے گھر میں چلی، شیریں کا گھر آباد ہو گیا۔ ادھر اکبر کی بارات نیزوں پہ سوار ہو کے، میں نے لفظ کہہ دیا ہے، تیرے رونے کے لیے لفظ ہے، اگر طبیعت اور چاہتی ہے تو ایک لفظ کہوں، اکبر کی شادی کی خوشی میں امت نے اتنے زیور اکبر کی پھپھیوں اور ماؤں کو پہنائے۔ ہائے ہائے، ایک زیور تو ایسا تھا، کڑی ایک تھی، گلے 2 تھے۔ ہائے، ادھر وعدے کا دن چڑھا، شیریں نے گھر کو غسل دیا، مسند لگا رہی ہے، قالین بچھا رہی ہے، کوئی مسند لگا کے کہتی ہے یہاں میرا علم والا بیٹھے گا، کوئی مسند لگا کے کہتی ہے یہاں میرے اولو محمد بیٹھے گا، کوئی مسند لگا کے کہتی ہے یہاں پہ حسن کا یتیم قاسم بیٹھے گا، چھوٹا سا جھولا لگا کے پاس چھوٹی سی مسند بنا کے کہتی ہے اصغر یہاں آرام کرے گا، سکینہ بیٹھ کے اس کے جھولے کی ڈوری۔ ہائے ہائے، عزادار شام ڈھلنے لگی، دل ڈرنے لگا، اپنے شوہر سے کہتی ہے سچے باپ کی سچی بیٹی ہے، ہو نہیں سکتا وعدہ کیا ہو اور زینب نہ آئے، جا ذرا بازار میں ہو کے تو آ۔ عزادارو اس کا شوہر بازار سے ہو کے جب واپس آیا، منظر بدلا ہوا ہے، کیا ہے، امامہ کھول کے گلے میں آیا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، چہرے پہ خاک ہے، سینے پہ ہاتھ مارتا رہے، ہائے پردیسی، ہائے غریب، ہائے قیدی، منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہا، تجھے پتہ نہیں آج اکبر کی بارات آنے والی ہے، ماتم کر کے کہتا ہے دعا کر آج اکبر کی بارات نہ آئے۔ ہائے، میں نے پڑھ دیا ہے، کہتی ہے کہ اس نے کہا شیریں میں نے بازار میں کچھ قیدی دیکھے ہیں، کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، شیریں تو بڑا تذکرہ کرتی رہا، تیرا مرشد حسین قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، لیکن شیریں پڑھتا تو تن کے ساتھ ہے نا، شیریں بازار میں نے ایک سر کو دیکھا ہے جو بغیر دھڑ کے نیزے کی نوک پہ مرشد حسین کی واہ تیرے قرآن پڑھتا ہے۔ عزادارو اس نے کہا پھر میں جاؤں گی بازار میں، اس نے کہا تجھے پتہ نا میں کیوں دعا مانگی ہے، اس نے کہا میں نے اس لیے دعا مانگی ہے اکبر کی بارات آئے گی نا تو سجاد تو ضرور آئے گا نا، اس نے کہا ضرور آئے گا، اس نے کہا بازار میں صرف قیدی نہیں دیکھ کے آیا، کچھ قیدنے بھی ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ شیریں سب نے بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے، شیریں ہر بی بی کے سر سے خون کی ایک لکیر نکلی ہوئی ہے، شیریں ساری بیبیاں ایک رسی میں قید ہیں، شیریں سن کے مر نہیں جائے گی، ان میں سب سے آخر میں ایک قیدن ہے جس کا سن 3 یا 4 سال کا ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے کہ کبھی ایک پاؤں رکھ دیا دوسرا اٹھا لیتی ہے، شیریں اس کے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہیں، شیریں اس کے گالوں سے خون جاری ہے، شیریں جب کوئی سے تماچا مارتا ہے نا اللہ جانے غازی اس کا کیا لگتا ہے، رو کے کہتی ہے چچا تیرے بعد سکینہ اللہ لعنت اللہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا